بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 102 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرات کا اختلاف کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 10ویں نشست ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ 9 نشستوں کے اندر قرآن مجید کے نزول سے لے کے ہمارے ہاتھ میں پہنچنے تک کے 4 مراحل کے بعد ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر یہ سب کچھ اتنا واضح ہوا ہے تو پھر قرات کا اختلاف کیا ہے۔ آپ نے ابتدائی طور پہ بتایا تھا کہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن دینے کے مراحل میں سے بعض صحابہ نے فیصلہ کیا کہ اس کی ہسٹری کو آگے منتقل کریں گے۔ میں چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں اور آپ سے پوچھوں آگے بڑھ کے کیسے قرات کا اختلاف ایک ٹریڈیشن بنا، ایک علم بنا، ایک سائنس بنا، اور ایک پورا کا پورا منہج کے طور پہ ہمیں ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آیا، اور کیسے مسلمانوں کے علم نے اس کو ایک علم کی صورت میں آگے بڑھایا۔ میں سب سے پہلے تو یہ بات واضح کر دوں، جو بات کہی گئی وہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جو کچھ سنا ہے اور عرضۂ اخیرہ سے پہلے جو چیزیں ہم سن کر پڑھتے رہے ہیں، یا اسی طرح صحابہ کرام اپنے طور پر جو قرات کرتے رہے ہیں، کیا یہ آگے منتقل کی جائے گی؟ یہ وہ بات ہے جس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کو لے کر اب آپ آگے چلیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرات اور قرات کے معاملے میں یہ تمام تر روایات من جملہ اخبار احاد ہیں۔ اخبار احاد یعنی وہی چیزیں جن کو ہم روایات کہتے ہیں، جن کو ہم احادیث اور آثار سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح اخبار احاد ایک علم بنی ہے، قرات بھی اسی طریقے سے ایک باقاعدہ علم کی صورت اختیار کر کے پھر ہمارے ہاں ہر لحاظ سے قبول کر لی گئی ہے۔ اخبار احاد کس طریقے سے علم بنی ہے، اگر آپ تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو ان کے 4 واضح مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ شیوع کا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی باتیں لوگوں نے بیان کرنا شروع کی ہیں۔ یہ بتانا شروع کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں موقع پر یہ کہتے ہوئے سنا، فلاں موقع پر یہ کرتے ہوئے دیکھا، یا فلاں چیز کی آپ نے تصویف فرمائی۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق سیرت اور سوانح کی چیزیں، قرآن مجید سے متعلق اس کے پس منظر کی چیزیں، یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، یہ سورہ فلاں موقع پر نازل ہوئی، اس کے پس منظر میں یہ حالات ہیں، ان روایات کا شیوع ہونا شروع ہوا، یہ پھیلنا شروع ہوئیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس بڑے پیمانے پر لوگوں کی ان سے دلچسپی پیدا ہوئی کہ مجالس منعقد کی جاتی، لوگ شوق سے سناتے اور لوگ شوق سے سنتے۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ روایتیں مسلمانوں میں عام ہو گئیں۔ اس پہلے مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوا، اور یہ دوسرا مرحلہ اختصاص کا مرحلہ تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں روایتیں پھیلی ہوئی ہیں، اب ظاہر ہے کہ لوگ اپنے ذوق رجحان کے لحاظ سے کسی ایک شعبے کا انتخاب کر لیں گے۔ کسی نے سیرت کا انتخاب کر لیا، کسی نے عام تاریخ کا انتخاب کر لیا، کسی نے آثار کا انتخاب کر لیا، کسی نے روایات و آثار دونوں کا انتخاب کر لیا، کسی نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقدیر و تصویب کی روایات تک محدود کر لیا۔ اس اختصاص کا لازمی نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس سے تیسرا مرحلہ شروع ہوا، اور وہ تنقیح کا مرحلہ ہے۔ یہ روایتیں لوگوں نے بیان کی ہیں، ان میں صحیح بھی ہیں، قابل اعتماد ذرائع سے پہنچنے والی بھی ہیں، رطب و یابس بھی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں موضوعات بھی سامنے آنے لگ گئیں، یعنی جو لوگ اپنے طور پر اپنی منافقت اور بدقیمتی کی بنیاد پر گھڑ گھڑ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابہ کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ چنانچہ تنقیح کا عمل شروع ہوا، تنقیح کے اصول وضع ہونا شروع ہوئے، اس کے قاعدے بننا شروع ہوئے، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر وہ چوتھا مرحلہ آ گیا کہ اب ہمارے سامنے لوگوں کے مختارات آنے لگے، یعنی جو لوگ تنقیح کریں گے وہ اپنے بنائے ہوئے معیار کے مطابق اور اپنے ذوق کے لحاظ سے انتخاب کریں گے۔ جب وہ انتخاب کریں گے، انتخاب کو عربی زبان میں اختیار کہا جاتا ہے، تو مختارات سامنے آئیں گے۔ چنانچہ یہ مختارات ہیں جن کو اب ہم اخبار احاد میں امہات کتب کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ یہ موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، اسی طریقے سے مسند ابو یعلا، بزار، اور پھر ان سب کا منتہائے کمال وہ 6 کتابیں جن کو آپ سیاہ ستہ کہتے ہیں۔
امام بخاری کی الجامع الصحیح، امام مسلم کی الجامع الصحیح، اسی طرح چاروں سنن یعنی ابو داود کی سنن، ترمذی کی سنن، نسائی کی سنن اور اسی طرح سے ابن ماجہ کی سنن۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں یا مختارات ہیں کہ جن کو پھر مسلمانوں کے اندر غیر معمولی قبول عام حاصل ہو گیا۔ تاہم اس قبول عام کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ سارا ذخیرہ ان میں محدود ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس اصول کو بھی تسلیم کیا گیا کہ جو معیارات بنائے گئے ہیں ان معیارات کو سامنے رکھ کر اگر کوئی شخص کسی روایت کو اب بھی ہمارے سامنے پیش کرے گا تو اسے قبول کیا جائے گا۔ اسی چیز کے پیش نظر پھر بہت سی تصنیفات آپ دیکھتے ہیں جن میں انہی معیارات کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے اپنے مختارات اس امت کی تاریخ میں ہمیشہ پیش کیے ہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے زمانے میں اعظمی نے یہ الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل مرتب کی ہے تو اسی اصول پر مرتب کیا ہے کہ حدیث اگر صحیح ہے یا حسن ہے تو اس معیار پر پوری اترنے والی تمام روایات کو ایک جگہ جمع کر دیے۔ چنانچہ یہ 12 مجلدات پر مبنی ہمارے سامنے ایک بڑا ذخیرہ ہے جس کو اس نام سے پیش کر دیا گیا۔ ٹھیک، یہ اخبار احاد کے علم بننے کی تاریخ ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ قرات من جملہ اخبار احاد ہے، لہذا ان کی تاریخ بھی ایسی ہے اور ایسی ہونی چاہیے۔ اب ذرا ایک نظر ڈالیے کہ وہ اس درجے تک پہنچنے میں کن مراحل سے گزری۔ وہی چاروں مراحل ہیں، آپ جائزہ لے کر دیکھ لیں۔ یعنی پہلے کیا ہوا، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں بیان کی گئیں یعنی عرضہ اخیرہ سے پہلے کی قراتیں وہ بھی لوگ اب آگے سن رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ ہم بتا چکے کہ ایک صحابی کو بھی جب یہ توجہ دلائی گئی جو بڑے عالم تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو سنا ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ صحابہ کرام کی روایتیں بھی اسی طریقے سے جس طرح وہ پڑھتے تھے عام ہونا شروع ہو گئیں۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ تابعین میں بہت بڑے بڑے علماء جنہوں نے علم کی روایت قائم کی ہے اور باقی یہ چیزیں پیش کی ہیں یا فقہی روایات آگے بڑھائی ہیں، انہوں نے یہ قرات کی روایتیں بھی بیان کی ہیں۔ ہم ان کے نام پیش کر چکے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جن سے پھر متصل سندوں کے ساتھ آگے جس طرح دوسرے اخبار احاد منتقل ہو رہے تھے یہ چیزیں بھی منتقل ہونا شروع ہوئیں، تو وہ پہلا مرحلہ شروع ہو گیا، یعنی شیوع کا مرحلہ۔ بہت بڑے پیمانے پر لوگ یہ قراتیں بیان کرتے تھے، دسیوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے آخری زمانے تک یہ شائع و ضائع ہو چکی ہوئی تھی۔ یہاں بھی وہی ہوا، یعنی وہ لوگ جن کو اب اس علم سے دلچسپی تھی، یعنی جس طرح کچھ لوگوں نے سیرت کو اپنا اختصاص بنایا یا تاریخ کو بنایا یا دوسری چیزوں کو بنایا، تو یہاں بعض لوگوں نے قرات کی روایتوں کو اپنا اختصاص بنانا چاہا۔ یہ لوگ قراء یا قاری کہلائے۔ ان کا اصل کام کیا تھا؟ یہ قرآن پڑھاتے تھے، وہ قرآن مجید جس کی تعلیم اب عام ہو رہی تھی۔ یہ اس میں عرب لہجے جس طرح کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ بہت کچھ عرب لہجے رائج تھے، ان کی تعلیم دیتے تھے اور اپنے اپنے طریقے پر لوگوں کو تربیت کرتے تھے کہ وہ اس لہجے میں قرآن پڑھ سکیں۔ ان دو کاموں کے ساتھ ایک تیسرا کام بھی انہوں نے کیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ اسی طریقے سے ان اخبار احاد یعنی قرات کے اخبار احاد میں سے انتخاب کا کام وہ بھی انہوں نے کیا۔ جب انہوں نے اس فن کے ساتھ اپنے آپ کو مختص کر لیا تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا؟ اختصاص دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ تنقیح کا۔ تنقیح ہوگی تو انتخاب ہوگا۔ تنقیح کس طرح سے ہوگی؟ یعنی جس طرح سے عام اخبار احاد میں ہوتی ہے، اس میں بھی رتب و یابس تھا، اس میں بھی موضوعات لوگوں نے شامل کرنا شروع کر دیے تھے، اس میں بھی بہت سی چیزیں صحیح تھیں۔ تو اس تنقیح کے عمل میں انہوں نے معیارات بنائے اور اپنے ذوق اور رجحان کے لحاظ سے پھر انہوں نے انتخاب کرنا شروع کیا۔ میں عرض کر چکا کہ انتخاب کو عربی زبان میں اختیار کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو بڑے بڑے قاری پیدا ہوئے، ان میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کا اختیار بھی شہرت پانے لگا۔ یعنی جس طرح ہم امام بخاری کے اختیار کو صحیح بخاری کہتے ہیں، امام مسلم کے اختیار کو صحیح مسلم کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کے ناموں کے ساتھ ان کے مختارات بھی لوگوں میں شہرت پانے لگے۔ یہ لوگ بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے محدثین یا مورخین کی ایک بڑی تعداد ہے، ان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے نام اگر آپ گنوانا چاہیں
تو وہ ہو سکتا ہے کہ 150 تک پہنچ جائیں، لیکن ان میں سے جن لوگوں نے غیر معمولی شہرت پائی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ 10 بڑے قاری ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ان کے نام رکھ دیتا ہوں۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ جو لوگ تابعین میں بڑے علماء تھے، جن کے ذریعے سے مسلمانوں کا علم صحابہ سے منتقل ہونا شروع ہوا ہے، انہی نے یہ قراتیں بھی آگے پہنچائی تھیں۔ چنانچہ دیکھیے یہ اعظمی لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں وَمِنْ ہَؤْلَا، یعنی یہ جو تابعین کے بڑے بڑے علماء ہیں، انہی سے آگے پھر کیا ہوا، انتشرت هذه القراءات، یہ قراتیں بھی پھیلنا شروع ہو گئیں۔ یہ دیکھیے شیوع کو بیان کر رہے ہیں، حتیٰ وصلت الی القراء، یہاں تک کہ پھر یہ جن کو ہم قاری یا قراء کہتے ہیں ان تک پہنچیں، بالاسانید المتصلہ، متصل سندوں کے ذریعے سے۔ یعنی اب گویا ان لوگوں سے یہ جس طرح کہ حدثنا اخبرنا کہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ پہنچنے لگیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ واشتہر من ہؤلاء القراء العشرہ، یہ بہت سے قاری تھے لیکن ان میں سے 10 کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ وہ کون ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں نافع اور ابو جعفر تھے، بصرے میں ابو عمر اور یعقوب، مکے میں عبداللہ ابن کثیر، شام میں عبداللہ ابن عامر، کوفے میں عاصم، حمزہ اور کسائی، بغداد میں خلف بن ہشام۔ ٹھیک، یہ لوگ کس زمانے میں ہوئے؟ اگر آپ ان کی تاریخوں پر نگاہ ڈالیں تو ان میں سے زیادہ تر لوگ پہلی صدی کے آخر میں پیدا ہوئے، دوسری صدی حقیقت میں ان کی صدی ہے، یعنی اس میں ان کے اختیار کی یا ان کے مختارات کی شہرت ہونا شروع ہو گئی، یہ ان کا زمانہ ہے۔ اسی طرح اگر ان کی سند کو آپ دیکھیں تو ان میں وہ بھی ہیں جو براہ راست صحابہ سے روایت کرتے ہیں، اچھا، اور وہ بھی ہیں جو تابعین سے براہ راست روایت کرتے ہیں، اور چند وہ بھی ہیں کہ جن کے ہاں 1-2 واسطے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ متصل سندوں کے ساتھ یہ لوگ اب اپنے مختارات بیان کرنے لگ گئے۔ یہ بالکل اسی طرح کا انتخاب تھا جس طرح کا ہم نے اس سے پہلے باقی اخبار احاد میں دیکھا۔ ہم نے بتایا نا کہ اس میں امہات کتب وجود بخاری میں آ کا گئیں، انتخاب ہے۔ اور ان امہات کتب میں پھر 6 نے غیر معمولی حیثیت حاصل کر لی۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی ہوا۔ چنانچہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پھر ابو بکر ابن مجاہد نے 3 صدی کے اختتام اور 4 صدی کی ابتدا میں وہ انتخاب کیا جس کو السبع کہا جاتا ہے، یعنی 7 روایتیں ان میں سے منتخب کیں۔ یہ انتخاب ہے جس کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ چنانچہ اب آپ جب کہتے ہیں 7 قرات تو اس سے وہی ابو بکر ابن مجاہد کا انتخاب مراد ہوتا ہے۔ اس کو بھی دیکھیے اعظمی کس طرح بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وَأَلَّفَ فِي ذَلِكَ ابن مجاہد کتابہ الشہیر السبع، پھر ابن مجاہد نے اپنی مشہور کتاب السبع تالیف کی، اور اس کا زمانہ بتاتے ہیں کہ یہ 245 ہجری میں پیدا ہوئے، 324 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ مزید لکھتے ہیں الا انہ ذکر علی ابن حمزہ الکسائی مکانہ یعقوب البصری، یعنی صرف اتنا اختلاف انہوں نے کیا کہ یعقوب بصری کی جگہ علی بن حمزہ کسائی کو انہوں نے اپنے انتخاب میں شامل کر لیا۔ فاشتہر امرہم فی الآفاق، اس کے بعد تو گویا پورے عالم میں یہ قراتیں مشہور ہو گئیں۔ وَأَلْحَقَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الثَّلَاثَةَ الْآخَرِينَ، ان کے ساتھ بعض اہل علم نے 3 دوسری قراتوں کا بھی الحاق کر دیا، شامل کر دیں، فَصَارُوا 10، تو اس طریقے سے یہ 10 ہو گئیں۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہوا جو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ انتخاب کر لیا گیا ہے، اس کے باہر اب کچھ نہیں۔ یہاں پر بھی باقاعدہ طریقے سے ایک معیار بنایا گیا اور یہ مان لیا گیا کہ اس معیار پر اب جو قرات بھی پوری اترے گی وہ ان کے انتخاب یا مختارات میں شامل ہو یا نہ ہو اس کو قبول کیا جائے گا۔ وہ معیار کیا ہے اس کو بھی اعظمی نقل کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ الاتقان میں سیوطی نے بیان کیا، اور یہ دوسری جلد ہے اور 527 صفحہ ہے، والاصل المعتمد علیہ صحت السند فی السماع، اس میں کیا معیار ہے؟ پہلی چیز یہ ہے جس پر اعتماد کیا جائے گا، جس پر بنا رکھی جائے گی، وہ یہ ہے کہ سند کو صحیح ہونا چاہیے۔
یہ ہم نے بیان کیا نا کہ یہ روایتیں جو کچھ بھی بیان ہو رہی تھیں وہ پھر تابعین سے آگے متصل سندوں کے ساتھ بیان ہونے لگ گئیں، تو اس میں سند صحیح ہونی چاہیے۔ واستقامت الوجہ فی العربیہ، اور جو کچھ بھی آپ قرات کر رہے ہیں، قرآن عربی مبین کا شاہکار ہے، تو وہاں اگر کوئی چیز بھی آپ قرآن کی نسبت سے بیان کریں گے، خاص صحابہ نے پڑھی یا رسول اللہ نے پڑھی، تو اس کو عربیت کی روح سے درست ہونا چاہیے، یعنی عربیت کے وجوہ میں سے کسی پہلو سے اس کو رد نہ کیا جا سکے۔ واستقامت الوجہ فی العربیہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ موافقت الرسم، یعنی اگر آپ قرآن مجید کی قرات جس طرح کے اس کے اندر ثبت کی گئی ہے اس کو الگ کر دیں، تو نیچے جو متن ہوگا اس کو قبول کرنا چاہیے، یعنی اس متن میں کوئی ترمیم اس سے نہ ہو رہی ہو، اس کی موافقت اس کے ساتھ پیدا کر کے دکھائی جا سکے۔ یہ معیار ہے جس کے اوپر پھر یہ طے کر دیا گیا کہ جو قرات بھی پوری اترے گی اس کو قبول کیا جائے گا۔ ہمارے زمانے میں آ کر اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے قرآن کے نسخے شائع کیے جا رہے ہیں جن میں درمیان میں قرآن مجید ہوتا ہے، اور جیسے حاشیے پر تفسیر لکھی جاتی ہے اسی طرح یہ قراتیں بھی ثبت کر دی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایسے نسخے آپ کو اب مل سکتے ہیں جن میں بعض کے حواشی میں 7 یعنی یہی 7، بعض کے حواشی میں 10، اور بعض میں اس سے بھی زیادہ یعنی 14 قراتیں ثبت کی گئی ہیں۔ میں پھر یہ بات واضح کر دوں کہ یہ انتخاب در انتخاب ہے، ورنہ اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے جو انتخاب ہونا شروع ہوئے تھے وہ اس سے کہیں زیادہ تھے۔ مثال کے طور پر ابو جعفر طبری کا انتخاب، یا اسی طریقے سے ابو حاتم سجستانی کا انتخاب، اسی طرح ابو عبید قاسم بن سلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جب انتخاب کیا تو 25 کے قریب تھیں۔ تو اس طرح سے یہ 10 قراتیں ہیں جن میں سے اس طرح انتخاب در انتخاب ہو کر، جیسے ہم نے دیکھا کہ سیاہ 6 سامنے آ گئیں، اسی طریقے سے 7 قرات سامنے آ گئی، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ عام رجحان ہوتا ہے۔ ادب کا انتخاب ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ حماسہ ہے، یہ اسمیات ہے، یہ مفضلیات ہے، اس میں بھی 7 معلقات سامنے آ گئے۔ تو اسی طریقے سے علوم میں انتخاب بھی ہوتا رہتا ہے، تاہم یہ طے ہے کہ اخبار احاد کے لیے بھی جو قاعدہ بنایا گیا ہے، عام اخبار احاد کے لیے، اس پر کوئی روایت پوری اترے گی تو قبول کی جائے گی۔ اس طرح قرات کے معاملے میں بھی جو قاعدہ بنایا گیا ہے اس پر کوئی قرات پوری اترے گی تو قبول کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم سبھی شیوع، اختصاص، تنقی اور پھر انتخاب، یہ 4 مراحل ہیں جن سے گزر کے یہ پورا کا پورا جو ایک اختلاف تھا، قرات کا اختلاف جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آگے کیسے منتقل ہوا اور علم کیسے بنا، ٹریڈیشن کیسے بنا، اس کی آپ نے وضاحت کی۔ آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو، یہ بیان کیجیے گا جب یہ علم ہمارے سامنے آ گیا، اور آپ نے اس طرح تقابل میں رکھ کے بتایا، حدیثوں کے بارے میں، اخبار احاد کے بارے میں، وہ بھی سامنے آ گیا، اس کے بارے میں امت کے علماء نے، محققین نے، اصولین نے، دین پر غور و فکر کرنے والے اہل علم اکابر نے ایک رائے قائم کی۔ یہ بیان کیجیے گا کہ جب یہ علم بن گیا تو ابتدا میں تو ہم نے دیکھا سیدنا عمر کا ایک نقطہ نظر تھا اور باقی صحابہ کا تھا، آگے مسلمانوں کے علم نے اس علم کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ اس علم کے بارے میں بالکل وہی رویہ اختیار کیا جو تمام اخبار احاد کے بارے میں اختیار کیا گیا تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی چیز آئے گی، خواہ وہ قول کی صورت میں آئے، خواہ وہ فعل کی صورت میں آئے، خواہ وہ تقریر و تصویب کی صورت میں آئے، اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو دین سمجھا جائے گا، اس سے دین اخذ کیا جائے گا۔ یہی رویہ ہمارے پورے علم کا تمام اخبار احاد کے بارے میں رہا ہے۔ یہ میں عرض کر چکا کہ یہ بھی اخبار احاد تھیں، چنانچہ ان کے بارے میں بھی وہی رائے اختیار کی گئی۔ اس میں 2 پہلو ہیں جن کو الگ الگ کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے، اس پر کم و بیش سارے علم کا اتفاق ہو گیا کہ یہ سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے صحابہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام کی طرف سے جب کوئی چیز آتی ہے تو اخبار احاد سے متعلق پورا علم اس کو 2 پہلوؤں سے دیکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حدثنا اخبرنا کہہ کے اس کو روایت کر رہا ہے، اور کوئی شخص وہ صحابی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو یہ بات نہیں بیان کر رہا، لیکن بات ایسی ہے کہ وہ حضور کی تقریر تصویب کے بغیر بیان نہیں ہو سکتی۔
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و تصویب کی حیثیت سے اس کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اسی لیے ہمارے ہاں اس علم میں یہ قاعدہ قائم کیا گیا ہے کہ صرف قول نہیں، صرف فعل نہیں، بلکہ تقریر تصویب بھی اسی طرح قبول کی جائے گی۔ اب آپ یاد کیجئے کہ ہم نے جب اس سارے معاملے کی تاریخ بیان کی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تصویب فرمائی، لوگوں کو اجازت دی کہ وہ قرآن مجید کا جو بھی متن اپنے سامنے رکھتے ہیں اس کو اپنے فہم کے لحاظ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اس میں اختلاف بھی کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، لوگ اس طرح پڑھ لیں، تو یہ تقریر تصویب ہو گئی اس مرحلے میں۔ اس وجہ سے اگر یہ تقریر تصویب ہو گئی ہے تو اس کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ پہلی چیز یہ تھی کہ اس کو اس حیثیت سے قبول کیا گیا کہ جس طرح سے ہم دوسرے اخبار احاد کو، خواہ وہ قول کے اخبار احاد ہوں، خواہ وہ فعل کے اخبار احاد ہوں یا تقریر و تصویب کے اخبار احاد ہوں، ان کو قبول کرتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی قبول کریں گے۔ اس کو دیکھیے ابن خلدون بیان کرتے ہیں، یہ اسی جگہ بیان کر رہے ہیں جس جگہ سے میں نے آپ کو قرآن کے بارے میں ان کا تعارف پڑھ کے سنایا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ قرآن کا تعارف کراتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ القرآن ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی، یعنی قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے پیغمبر پر نازل کیا گیا، المکتوب بین دفۃ المصحف، یہ جو مصحف ہمارے پاس موجود ہے اس کی مجلدات میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملتا ہے، وہ متواتر بین الامہ، اور یہ امت مسلمہ میں متواتر ہے، یعنی تواتر سے نقل ہو رہا ہے۔ یہ تو قرآن کا تعارف ہوا، لیکن اس کے بعد وہ استدراک کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ الا ان الصحابۃ رواہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی طرق مختلفہ، لیکن اس کو صحابہ نے رسول اللہ سے روایت کیا ہے اور مختلف طریقوں سے روایت کیا ہے۔ یہ مختلف طریقے کس اعتبار سے ہیں؟ فی بعض الفاظ ہی و کیفیات الحروف فی ادائہا، یعنی ان میں الفاظ میں بھی بعض جگہوں پر اختلاف ہو گیا ہے، جس کی مثالیں میں عرض کر چکا ہوں کہ مالک یوم الدین کی جگہ مالک یوم الدین پڑھا گیا ہے، یکذبون کی جگہ یکذبون پڑھا گیا ہے، یوسی کی جگہ یوسا یا یوسا کی جگہ یوسی پڑھا گیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے اختلافات بھی روایت ہوئے ہیں، اور جب ہم کسی حرف کو ادا کرتے ہیں تو اس کے ادا کرنے میں کیا لہجہ ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، اس میں بھی اختلافات ہوئے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ وَطُلُوكِ لَذَالِكَ وَاشْتَهَرَا، یہ چیزیں نقل ہونا شروع ہوئیں اور پھر ان کی شہرت ہوئی اِلَىٰ اِنْ اسْتَقَرَّتْ مِنْهَا سَبْعُ طُرُقٍ مُعَيَّنَةٍ، یہاں تک کہ پھر بالکل متعین طریقے پر 7 طریقے استقرار پا گئے، یعنی ان کو گویا ایک طرح کا استحکام حاصل ہو گیا۔ تواتر نقلھا ایضاً بادائہا، اور ان کے بارے میں بھی یہ بات مان لی گئی کہ یہ اپنے ادا کرنے میں اب متواتر ہیں اور اسی طرح سے نقل ہو رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے گویا ہمارے پورے علم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کو قبول کر لیا۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کی حیثیت یہی مانی گئی اور اس نقطہ نظر کے مطابق مانی جانی چاہیے تھی کہ یہ قرآن ہے، یعنی جس طریقے سے مصحف میں جو قرآن ثبت ہے وہ قرآن ہے، اسی طریقے سے یہ بھی قرآن ہے۔ چنانچہ قرآن کی حیثیت سے اسے پڑھا جا سکتا ہے، اس کو مصحف پر ثبت کیا جا سکتا ہے، اس کی نماز میں تلاوت کی جا سکتی ہے، اس کو آپ اپنی تفسیروں میں موضوع بحث بنا سکتے ہیں، بلکہ قرآنی کی حیثیت سے استشہاد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان سے فقہی احکام کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیز بالعموم مان لی گئی، یہی مانی جاتی ہے، ہمارے علم میں شائع و ذائع ہے۔ چنانچہ یہ قرأتیں ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، لوگ باقاعدہ ان کی مجالس منعقد کرتے ہیں۔ جس تفسیر کو آپ کھولیے اس میں یہ زیر بحث ہوتی ہیں، اور اگر آپ فقہ میں جاتے ہیں تو وہاں بہت سے نمائندہ مسائل پیش کیے جا سکتے ہیں جن میں اس سے استشہاد کیا گیا ہے۔ یہ اس معاملے میں ہمارے علم کا موقف ہے، یعنی اس نے ان کو یہ حیثیت دی ہے۔ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اخبار احاد ہیں، لیکن جس طرح باقی اخبار احاد کو ہم پائے قرآن ہی سمجھا جاتا ہے حکم کے لحاظ سے، ان کو بھی اسی طریقے سے قرآن ہی سمجھا جاتا ہے۔
ٹھیک، اب سب مسئلہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے بعد یہ علم کیسے بنا، اس کی ہسٹری کو آپ نے بتا دیا. اب میں چاہتا ہوں وہ سب سے اہم سوال جو سب اس پورے کے پورے اختلاف اور گفتگو کرنے کی وجہ بنی، آپ کا کیا اختلاف ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس پورے مسئلے میں، کس جگہ پر آ کر امت کے علماء نے یہ جو کچھ علم بن چکا ہے اس کو قبول کر لیا تھا، اختلاف کیسے پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا؟ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ دو نکات ہیں جن پر لوگوں کا اتفاق ہے. ایک یہ کہ ان کی اصل کیا ہے، اس کو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ان کو حاصل کیا ہے. دوسرے یہ کہ وہ اس کو حیثیت کیا دیتے ہیں، اس کی میں نے ابھی تفصیل کر دی. دونوں کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلی چیز ان کی اصل کیا ہے، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سے پچھلی نشست میں اس کو بیان کیا تھا. یہ وہی تین چیزیں ہیں. یعنی ایک یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ مختلف لوگ کیا اپنے اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں، آپ نے اس کی اجازت دے دی. ٹھیک، چنانچہ یہ لہجے اسی طرح روایت ہونا شروع ہو گئے. دوسری چیز یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرضہ اخیرہ سے پہلے خود بعض موقعوں پر مختلف طریقے سے پڑھا. اس کی وجہ کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس طریقے سے اس کو نازل کیا، میں اس پر تفصیل سے اپنا موقف بیان کر چکا ہوں. چنانچہ یہ بھی بتا چکا ہوں کہ عرضہ اخیرہ میں اس کو تبدیل کر دیا گیا. تیسری چیز یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ چیز آئی کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کو آپ سے سن کر یعنی آپ کی قرأت کو سن کر اس کو بین ہی یاد نہیں کر لیتے، وہ جب اپنا متن پڑھتے ہیں جو انہوں نے لکھا ہے یا کسی سے لکھوا لیا ہے تو فہم کے لحاظ سے اس کی قرأت بھی کرتے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام نے جب اس طرح کی قرأت خود آپ کے سامنے بھی کی تو آپ نے اس کو غلط نہیں ٹھہرایا، بلکہ یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ اگر اس میں ایسی کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہو جاتی کہ رحمت کی آیت عذاب کی آیت بن جائے اور عذاب کی آیت رحمت کی آیت بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لحاظ سے ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ سب چیزیں تھیں جن کی تصویب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کو حاصل ہو گئی، لیکن پھر جب عرضہ اخیرہ کی قرأت کی گئی تو یہ سب کچھ ختم کر دیا گیا. یعنی اس کے بعد مسلمان عرضہ اخیرہ کی قرأت کو پڑھتے تھے، اسی کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اس کی تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اس باب میں کہ اب عرضہ اخیرہ کے بعد ان کی حیثیت کیا ہے، ہمارا موقف وہی ہے جس کو میں نے سیدنا عمر کے حوالے سے پیش کر دیا تھا. اچھا، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا عمر کی گفتگو ابی بن کعب کے ساتھ ہوئی. میں نے اس کو پیش کر کے یہ کہا تھا کہ اس موقع پر دو رائے سامنے آ گئیں، ایک علم کی رائے تھی یا علماء کی رائے اور ایک مسلمانوں کی قیادت کی رائے. سیدنا عمر کی رائے ہی کو ہم درست سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہی بات ہے جس کو اس تاریخ کی روشنی میں بھی اختیار کرنا چاہیے تھا. چنانچہ اب عرضہ اخیرہ کے بعد یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہماری تاریخ ہے. تاریخ کی حیثیت سے کوئی حرج نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ لوگ علم کے طور پر ان چیزوں کو پڑھیں پڑھائیں، آگے بھی بیان کر سکتے ہیں. یہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت ہوئی ہیں، اس لیے ان سے اگر زبان میں بھی کوئی استشہاد کیا جائے تو اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے. لیکن قرآن وہی ہے جو مصحف کی حیثیت سے اب ہمارے پاس موجود ہے. قرأت قرآن کی وہی مانی جائے گی جو مصحف میں ثبت کر دی گئی ہے. اس کے سوا اب کوئی چیز قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں مانی جا سکتی. یہ جو کچھ ہے اس میں جہاں تک لہجوں کا تعلق ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اگر کسی لفظ کو اس کی انفرادی حیثیت میں مختلف طریقے پر پڑھا جائے، جیسے کہ مختلف زبانوں میں تلفظ کا اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور لہجوں کے بارے میں تو میں یہ عرض کر چکا کہ جس طرح اس وقت عربوں کے مختلف لہجوں میں پڑھنا بالکل جائز تھا، اسی طرح آج بھی لوگ اسے اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی معنی نہیں ہے. اور اگر پرانے لہجوں میں لوگ اس کی قرأت کریں اور جس طریقے سے حروف کو ادا کیا جاتا ہے اس کے ادا کرنے میں بھی فرق روایت کریں تو اس سے بھی چونکہ معنی پر مطالب پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس میں بھی کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کے اعراب میں کوئی چیز مختلف کی جائے جو معنی پر اثر انداز ہو سکتی ہو، وہ عرضہ اخیرہ کے بعد اب بالکل ناقابل قبول ہے. اس کو ہم کسی حال میں بھی تسلیم نہیں کرتے. میں نے عرض کیا
کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہی سیدنا عمر کا موقف تھا، اور یہ موقف کیوں ایسا ہے کہ اتنے بڑے اختلاف کے باوجود بھی ہم اس پر اصرار کرتے ہیں، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اچھا، چنانچہ یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے بہت ابتدا میں یہ بتایا تھا کہ جب عرضہ اخیرہ کی قرات کے بارے میں وعدہ کیا گیا تو سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری اسکیم بیان کی۔ سورہ قیامہ میں یہ بتایا گیا کہ اس قرآن کو ہم جمع کریں گے، اس کو ترتیب دیں گے، اس کے بعد اس کی ایک دوسری قرات ہوگی۔ میں نے اس کی تفصیلات بتائیں کہ اسی کو عرضہ اخیرہ کی قرات کہا جاتا ہے۔ پھر جب وہ قرات ہو گئی تو یہ کہا گیا کہ اب اسی کی پیروی کی جائے گی۔ میں وہ آیات ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں ان کو سنا چکا ہوں۔ فرمایا گیا تھا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، ان پر اتمام حجت کی جلدی میں اے پیغمبر تم اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے اپنی زبان کو اس پر نہ چلاؤ، یہ اسی طرح اترے گا، تم مطمئن رہو۔ اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے، یعنی پہلے یہ جمع کیا جائے گا، پھر اس کی دوبارہ قرات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں، یعنی جب وہ آخری قرات کریں، وہ عرضہ اخیرہ کی قرات کریں، تو اس قرات کی پیروی کرو، فاتبع قرآنہ، اس قرات کی پیروی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب اسی قرات کی اب پیروی کرنی ہے تو پھر کوئی دوسری قرات خواہ وہ کسی طریقے سے بھی ہم تک پہنچتی ہے، ہم اس کو قرآن کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ علم کی روایت کی حیثیت سے یہ سب کچھ ہمارے سامنے بھی رہتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم کسی موقع پر کوئی بات بھی کریں گے، لیکن قرآن اب وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے، اسی کو قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا، اسی کی تلاوت کی جائے گی، اسی سے استشہاد کیا جائے گا، اسی کی تفسیر کی جائے گی، اسی کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ اس قرات کے ساتھ جو مصحف میں ثبت ہے، یہ قرآن میزان اور فرقان ہے، چنانچہ ہر معاملے میں فیصلہ کن سمجھا جائے گا۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ میں اس کو عہد بہد پیش کر دیتا ہوں کہ مدرسہ فراہی کے اکابر نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے امام فراہی، یہ ان کی تفسیر نظام القرآن ہے، اس میں سورہ لہب کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے ایک قرات پر بات کی ہے۔ سورہ لہب کی آیت ہے کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی ایک قرات حمالۃ الحطب بھی کی گئی ہے۔ وہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ، یہ میں 593 صفحے سے پڑھ رہا ہوں، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ عَلَىٰ هَٰذِهِ الْقِرَاءَةِ، یعنی سب سے پہلے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع جس قرات پر ہو چکا ہے وہ یہی قرات ہے۔ کون سی؟ حمالۃ الحطب، یہی قرات ہمارے قرآن میں ثبت ہے، ہمارے مصحف میں یہی قرات پڑھی جاتی ہے۔ والقرآن یحفظہ اللہ کما وعدہ، اور جس طرح کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ اس قرآن کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اسی وجہ سے اسی پر اجماع ہوا، یہی اس پر ثبت کی گئی۔ ولا یعتمد الا علی القراءۃ المتواترۃ المحفوظہ، چنانچہ یہ جو قرآن کی محفوظ قرات ہے جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، جو تواتر کے ساتھ پہلے دن سے اس امت میں نقل ہوئی ہے، قرآن کے معاملے میں کسی اور چیز کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، کسی اور چیز کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد وہ استدراک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَا نُنْكِرُ اخْتِلَافَ الْقُرَّاءِ، یہ جو قاری حضرات کچھ اختلافات کرتے ہیں، ظاہر ہے لہجوں کا اختلاف ہے، کیفیت ادا کا اختلاف ہے، ہم اس سارے کا انکار نہیں کر دیتے۔ کیوں؟ اذا لم تختلف المعانی، اس لیے کہ جب معنی پر کوئی اختلاف اثر انداز نہیں ہو رہا تو انکار کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہی بات جو میں نے ابھی بیان کی، فَإِنَّهُمْ أَرَادُوا بِذَلِكَ تَفْسِيرًا وَتَقْرِيبًا إِلَىٰ فَهْمِ الْمُخَاطَب، اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ جو قاری حضرات پڑھ رہے ہیں، امام فرائی کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک انہوں نے بھی کوئی الگ قرات نہیں کی، بلکہ اس ذریعے سے انہوں نے اسی بات کی تفسیر کرنا چاہیے تاکہ بات کو مخاطب کے فہم کے زیادہ قریب لایا جا سکے۔ یہ سمجھائیے گا آخری بات۔ فَإِنَّهُمْ أَرَادُوا بِذَلِكَ تَفْسِيرًا وَتَقْرِيبًا إِلَىٰ فَهْمِ الْمُخَاطَب، یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو حمالۃ
حطب پڑھ لیں تو وہ اصل میں مخاطب کو وہ بات سمجھانا چاہتے ہیں جو قرآن کی قرات میں اصلاً بیان کی گئی ہے، اور بات کو مخاطب کے فہم کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی عرب بولتا ہے تو وہ اس بات کو اس طرح پڑھ کے آپ کو بتاتا ہے کہ معنی سمجھنا چاہتے ہو تو اس طرح سمجھ لو۔ تو یہ قرات کوئی الگ قرات نہیں بلکہ وہی تفسیر ہے۔ فَقَرَوْا بِالرَّفْعِ، چنانچہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر کہ تفسیر کر دی جائے، انہوں نے اس کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی حمالۃ الحطب کو حمالۃ الحطب پڑھا ہے۔ یعنی عام طور پہ جب صرف لفظ بولا جاتا ہے تو حمالۃ الحطب بولا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے اس وقت قرآن مجید میں ہے وہ تو حمالۃ الحطب ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر نصب کے اعراب ہے، لیکن عام حالات میں یہ بات زیادہ قابل فہم بن جاتی ہے کیونکہ وہاں نصب آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ زیادہ قابل فہم بن جاتی ہے تاکہ پورے جملے کو سامنے رکھ کر یہ بتایا جا سکے کہ یہاں حالت ہی بیان کرنا پیش نظر ہے۔ تو یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ ایک تفسیر ہے جو انہوں نے اس معاملے میں کر دی ہے۔ یہ میں یہاں واضح کر دوں کہ حمالۃ الحطب یہ ہمارے ہاں مصحف کی قرات ہے، باقی کم و بیش تمام قاری اس کو حمالۃ الحطب پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ محض تفسیر ہے۔ فَقَرَوْا بِالرَّفْعِ، تو انہوں نے یعنی ان قاریوں نے اس کو رفع سے پڑھ دیا۔ کیوں؟ لِيَدُلَّ بِوَجْهٍ آخر عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنَ النَّصْب، تاکہ وہی بات جو نصب سے قرآن نے ادا کی ہے، یعنی اس کو حمالۃ الحطب کہہ کے قرآن نے ادا کی ہے، اسی کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھایا جا سکے، تو یہ تفسیر اور تفہیم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات واضح کر دی اور میں اب دونوں پہلوؤں سے ان کی بات بھی آپ کو سمجھا دوں گا۔ اس کے بعد پھر آگے انہوں نے تفسیر کی ہے، تو اس میں بالکل واضح انہوں نے کر دیا کہ قرآن کی قرات وہی ہے جو اس وقت مصحف میں ثبت ہے، جو اس امت کو تواتر کے ساتھ ملی ہے، جس کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کو تفسیر کی جگہ پہ رکھنا چاہیے، البتہ لہجے کے اختلافات ہیں، کیفیت ادا کے اختلاف ہیں، ان کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں نے یہی بات ایک خلاصے کے طور پر بیان کر دی تھی، اب ان کے الفاظ میں آپ کو سنا دی۔ اس کے بعد استاذ امام امین احسن اصلاحی کیا کہتے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اپنا موقف بیان کیا ہے۔ یہ 8ویں جلد کے صفحہ 8 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں قراتوں کا اختلاف بھی اس تفسیر میں دور کر دیا گیا ہے، یعنی اس تفسیر میں یعنی تدبر قرآن میں مختلف قراتوں کو سامنے رکھ کے تفسیر نہیں کی گئی۔ قراتوں کا اختلاف بھی اس تفسیر میں دور کر دیا گیا ہے۔ معروف اور متواتر قرات وہی ہے جس پر یہ مصحف ضبط ہوا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یعنی قرآن مجید کی وہی قرات قرآن ہے جو اس مصحف میں ثبت کی گئی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس قرات میں یعنی یہ جو مصحف کی قرات ہے، اس قرات میں قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ کی تعویل لغت عرب، نظم کلام اور شواہد قرآن کی روشنی میں اس طرح ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی شک کا احتمال باقی نہیں رہ جاتا، یعنی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ محض فہم کا نقص رہا ہے جس میں لوگ دوسری قراتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی قرات میں ہر چیز کی تعویل بغیر کسی تردد کے کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے ہر آیت کی تعویل اسی قرات کی بنیاد پر کی ہے، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس کے سوا کسی دوسری قرات پر قرآن کی تفسیر کرنا اس کی بلاغت، معنویت اور حکمت کو مجروح کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ آگے چل کے اگر سوال کریں گے تو میں آپ کو 2 نہایت واضح مثالیں دے کر بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اگر دوسری قرات لی جائے تو قرآن مجید کے بارے میں یہ جو استاد امام نے فرمایا ہے کہ اس کی بلاغت، معنویت اور حکمت مجروح ہوگی، یہ کس طرح مجروح ہو جاتی ہے۔ یہ استاد امام امین احسن اصلاحی کا موقف ہے۔ میں نے اپنا موقف جن الفاظ میں بیان کیا ہے اس کو آپ میری کتاب میزان میں دیکھ سکتے ہیں، یہ صفحہ 27 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے، قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے، اور جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے۔ یہ تلاوت جس قرات کے مطابق کی جاتی ہے اس کے سوا کوئی دوسری قرات نہ قرآن ہے اور نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ مدرسہ فرائی کے علماء کے نقطہ نظر کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ
اعتراض کا حل سمجھتے ہیں اور وہ اپنا نقطہ نظر پیش بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا نقطہ نظر پہلی دفعہ اس پوری کی پوری گفتگو میں سامنے آیا کہ مسئلے کی توضیح اور تنقید کے بعد مدرسہ فرائی کہاں کھڑا ہوا ہے اور ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اور یہ جانیں گے کہ اس نقطہ نظر پہ بالعموم جو تنقیدات کی جاتی ہیں ایک ایک کر کے غام صاحب کی خدمت میں رکھیں گے اور یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ پھر اس تنقید کا ان کی نظر میں کیا جواب ہے۔ وقت ہمارے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔